الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. علماء کرام، داران مسجد، بزرگان دین اور میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اپنے آپ میں غور کرے، اپنے وجود پر، بناوٹ پر، یتوں پر، ظاہر و باطن پر، کائنات پر غور کرے، اس کائنات میں موجود کسی ایک چیز پر اور ایک ایک چیز پر، وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، دریا سمندر، پہاڑ، پیڑ پودے اور بہت ساری مخلوقات و موجودات، کسی بھی چیز پر غور کرے، ان کی اہمیت، افادیت، بناوٹ، ان کے اندر جو حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، تو اس کی زبان سے غور و فکر کے بعد جو پہلا جملہ نکلے گا وہ وہی جملہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کے کلام پاک کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے. یا یوں کہیے کہ سوال کیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کی ربوبیت پوری کائنات کو نہ صرف وجود دے رہی ہے بلکہ پال رہی ہے، سنبھال رہی ہے. ہمیں اور آپ کو صرف وجود نہیں دیا، سنبھال رہی ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے کہ ہم زندہ ہیں، وجود پائے. اس کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ ہم روزی پا رہے ہیں. دنیا کو ہمارے ضروریات کا دسترخوان کس نے بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا کہ لوگ زندہ ہوں یا مردہ ہوں؟ زمین کافی ہے. زندہ ہے تو زندگی کے سارے اسباب، لوازمات، ضروریات دسترخوان کی طرح بچھی ہوئی ہے اس زمین پر رب العالمین نے. یہ یوں ہی خود بخود نہیں ہو گیا. یہ ایسا فعل ہو ہی نہیں. دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا کوئی نہ ہو. فعل ہے تو فاعل ضرور ہوگا. آسمان ہے، زمین ہے، پیڑ پودے ہیں، یہ دن و رات کی گردش ہے، موسموں کی تبدیلی ہے، اناج پیڑ پودے اگتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور جو بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ بغیر فاعل کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری ایک ٹوپی کوئی کہے کہ یہ خود سے بن گئی ہے، اپنے آپ تیار ہو گئی ہیں، آٹومیٹک کہہ لیجئے، بغیر بنانے، تو ایک آدمی چھوٹی موٹی عقل والا بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا. تو اس سے بڑا بے وقوف، نادان، احمق و جاہل کون ہوگا جو یہ مانتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، جس میں ہر جگہ حکمت ہے، علم ہے، قدرت کا مظہر ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں بنانے والے کی شان جھلکتی ہے، یہ خود بخود ہو گئی. اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربوبیت نے ہم کو کھلایا پلایا، کھلا پلا رہی ہے. یہ ہمارے جسم اور شریر کی ضرورت ہے. جس رب نے ہمیں کھانے کے لیے اناج، غذا، پھل، دوائیں اور بہت سی چیزیں دی، لباس دیا، رہائش کے لیے جگہوں اور مکانات کا انتظام کیا، دنیا میں بہت سارے زندگی کے سامان، رشتہ و پیون، لذت کے سامان عطا فرمائے، سوچنے والی بات ہے کہ کیا اس نے ہماری روحانی ضرورت کا خیال نہیں کیا؟ انسان کا وجود جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. تو جسم کی ساری ضروریات ہمیں مادی طور سے نظر آتی ہے اس مادی وجود کے لیے. ہمارے اندر روح ہے، یہ سائنسدانوں کو بھی آج کے جو ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے. جو جسم سے نکل جائے تو ہمارا یہ دھڑ بغیر علم و معرفت کے رہ جائے، جو بول نہیں سکے گا، سن نہیں سکے گا کسی بات کا. ابھی آپ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، مر جائے آدمی، یہ پورا کا پورا دھڑا اور جسم موجود رہے گا لیکن کچھ کہہ نہیں پائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اس جسم کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ وہ موجود ہے تو آدمی زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، کام دھام کرتا ہے.
وہ ہے روح. تو اس روح کی کچھ ضرورت ہے یا نہیں؟ معنوی چیزیں، سکون، ڈر، خوف، اطمینان، لذت و آرام، راحت و آسائش کی خواہش، یہ کسے ہوتی ہے؟ صرف جسم کو نہیں، انسان کی روحانی اور معنوی ضرورت بھی ہے. تو رب نے جسم کی ضروریات کو فراواں کیا، عام کیا، فراہم کیا. تو اس رب نے اس سے بڑھ کر روح کی ضرورت کو، جس سے روح سعادت پائے، کامیابی حاصل کرے، دنیا اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں سرخ روح ہو، اپنے مقاصد کو پا سکے. ابھی شیخ نے بتایا کہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑنے بھاگنے والی چیز کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کے دیدار کی طرف، ففروا الی اللہ، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے. تو اب کیسے دوڑے؟ کون بتائے گا؟ یہ انسان کی ضرورت ہے. اور آخرت کی دلیلوں میں ہمارے اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بڑی پیاری دلیل یہ دی ہے، نفسیاتی، فطری، کہ ہر انسان کے دل میں خواہش کے طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی زندگی پاؤں جس میں کوئی دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، سکھ ہی سکھ ہو، راوی چین ہی چین لکھے. اور اکتاہٹ و بوریت بھی نہ ہو، لذتیں ہوں. ایسی زندگی کی خواہش جب انسان کے اندر موجود ہے تو اہل علم نے کہا کہ جس ذات نے، پیدا کرنے والے نے یہ خواہش ہم کو دی ہے، اس خواہش کی تکمیل کا مقام بھی اس نے تیار کر رکھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جی، جنت. اللہ رب العالمین کی جنت. دنیا میں انسان کو 2 وادی سونا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا، فرمان رسول ہے. جنت ایسا ہے، جنت ایسی ہے رب کی کہ داخل ہو جائے گا اور اللہ پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے، تو کہے گا کہ ہم نے جو چاہا تھا، جو تمنائیں اور آرزویں تھیں، اس سے بڑھ کر ملا ہے، اب کوئی خواہش تمنا نہیں رہ گئی. جنت وہ جگہ ہے جہاں تمنائیں دم توڑ دیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا، لیکن مل بھی گیا تو پیٹ نہیں بھرتا. لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی. تو جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی خواہشات، اپنی اس فطری خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے. لیکن یہ جنت سستی نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سامان مہنگا ہے اور وہ سامان جنت ہے. اس جنت تک پہنچنے کا، اللہ کی طرف دوڑنے کا، لپکنے کا راستہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ میں نے تمہیداً یہ سمجھانے کی، آپ کی ذہن کی تقریب کی کوشش کی کہ ہم غور کریں کہ جسمانی ضرورت کا جس نے انتظام کیا، اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی ہر قوم دوڑ دھوپ کر رہی ہے، روزی روٹی، معیشت، اقتصاد کے مختلف راستوں کو اختیار کیا ہے. صحیح غلط، حلال حرام ابھی ہم بحث میں نہیں لا رہے، لیکن صحیح غلط اس میں ہے. یہ روحانی پہلو ہے. کھانے کے لیے ہر کوئی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن کون سی چیز کھانا چاہیے، کس طرح کمانا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں، یہ اسی مادی چیز کا روحانی پہلو ہے. یہ کون بتائے گا؟ رب نے جب انتظام کیا کھانے کا تو کیسے کھایا جائے یہ بتانے کا بھی انتظام کیا. رب نے جب زندگی دی جینے کے لیے تو کیسے جیا جائے یہ بتانے کے لیے بھی اصول ضابطے فراہم کیے کہ نہیں کیے؟ ہاں، سورج چاند ستاروں کے لیے محور و مدار بنایا، اصول ضابطے اور نظم و ضبط بنایا. ہماری زندگیوں کے لیے نہیں بنائے گا؟ یقیناً بنائے گا. یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے، ربوبیت کے تکمیل کا حصہ ہے کہ اگر وہ روحانی ضرورت کا انتظام نہیں کرتا تو اس کی ربوبیت ناقص کہلاتی ہمارے حق میں. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ کامل ہے. اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے ضروریات اور انتظامات کے طور پر. چنانچہ اس ضرورت کو، روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، ذریعہ دیا، اور انسانی جسمانی مادی ضروریات سے بڑھ کر دیا، بڑی قوت سے دیا، اور اسی کو ماننے نہ ماننے کو اس دنیا میں امتحان کی بنیاد قرار دیا.
جس کا بنیادی سوال توحید اور شرک ہے کہ اگر آپ توحید کو اختیار کریں گے تو کامیاب کامران اور اللہ رب العالمین کے دنیا کے بنانے کے مقصد کے پورا اترنے والے ہیں، اور اس سے ہٹ گئے تو مقصد تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق انسان و جن، اس سے آپ ہٹ گئے اور سزا کے مستحق بنے۔ لیکن یہ بتائے گا کون؟ رب ہی بتائے گا۔ چنانچہ رب نے انتظام کیا، وقت محدود ہے اس لیے بغیر تفصیل کے اصل مدعا کہ انسان کے لیے انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کا اعلان کیا، انتظام فرمایا۔ اس نبوت اور شریعت کی کڑی کی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے آنے والی شریعت ہے۔ لیکن میں اور آپ سوال کریں، ایک غیر مسلم کے سامنے یہ بات جب پیش کریں تو کیوں مانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نمائندہ ہیں؟ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ ایک بنیادی سوال ہے مذاہب کا، فرقوں کا۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی مختلف قوموں نے اپنے لیے مختلف قائدین کو، پیشواؤں کو، ایسی شخصیات کو متعین کر رکھا ہے جس کے پیچھے چلنے کو وہ اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، دنیا اور دنیا کے بعد کی زندگی کی کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ہاں کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں شخصیت ہے۔ یہ دوسرے مذاہب میں، مسلمانوں میں بھی آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اس اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی کے یہاں اس کی مرکزی شخصیت کچھ اور بھی ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، الگ الگ فرقے، الگ الگ گروہ کچھ مختلف شخصیات کی طرف نسبت رکھتی ہیں اور ان کا اپنے آپ کو پیروکار بتاتی ہیں، اور یہ خوش فہمی اور یہ گویا تسلی کے سامان بیان کرتی ہے کہ ان کی بات مان کر ہم اسلام کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہی مان رہے ہیں۔ تو میں یہ دو تین باتوں اور اشاروں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں دنیا کا ایک عمومی سوال، ہاں دنیا ایک غیر مسلم ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سامنے کیسے مان لے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، ہمارا پالنہار و پروردگار ہے، اس کا اصلی نمائندہ کون ہے اور اس کے اصلی نمائندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کوئی کیوں مانے؟ اس کے دیے ہوئے دین کے راوی کون ہیں؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ نے شریعت کے راوی کو بیان کیا کہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، تو پہلا راوی کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ الامین کہا، متعین کہا، متعین ثم امین، ذی قوہ کہا کہ وہ قوت والے ہیں، مطاع ہیں، ان کو کوئی دبا نہیں سکتا، ان کی لائی ہوئی بات کو بدل نہیں سکتا، وہ امین ہیں، کوئی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن اور شریعت اسلامیہ کے راوی کی تعدیل ہے، سند کی گویا تعلیم دی گئی کہ آپ جس سے حق لے رہے ہو، باطل لے رہے ہو، کیا لے رہے ہو، پہلے دیکھو قابل اعتماد اور امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لائے، کس کے پاس لائے جبرائیل؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی کیا تعدیل کی قرآن نے جگہ جگہ اٹھائی ہے۔ وما بصاحبکم من جنہ، ہاں آپ کو کوئی جنون نہیں ہے، آپ مجنون کیا ہے وہ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ایسے اور بھی باتیں دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کے سامنے شریعت دین کی تعلیم جو پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی چاہت و خواہش سے آپ کے سامنے باتیں نہیں پیش کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو بس وحی ہے جس کی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اس کو تم تک پہنچا رہے ہیں، بلا کم و کاسٹ ولو تقول علینا بعض الاقاویل۔ دوسری جگہ کہا کہ اگر یہ بعض اقوال ہم پر گڑ لے میں لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم داہنے ہاتھ سے یا داہنی جانب سے انہیں پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے جاں کو کاٹ دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں پائے گا۔ شریعت اور اللہ کے پاس سے آئے ہوئی دین کی گارنٹی کتنی زبردست مل رہی ہے کہ جھوٹے رسول، جھوٹے دعوے داروں کی بات تو چھوڑیے، سچا رسول جن کو ہم نے رسول بنایا ہے، اگر وہ بھی کچھ باتیں ایسی پیش کر دے جو ہم نے نہیں کی اور گڑھ کے کہے کہ یہ اللہ نے کہا،
ہل جانا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے جو قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کا نام لے کے ایسی روایتیں اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اگر سچا رسول کچھ بات کر لے تو رکھے پکڑ لیں گے، رکھے جہاں کاٹ دیں گے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے یہ تعدیل کی۔ کیوں مانے؟ کیوں رسول مانے؟ اور پھر بہت سارے لوگ کچھ اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں بزرگ کے پیچھے چلتے ہیں، فلاں کی تقلید کرتے ہیں، فلاں سلسلے پر بیعت کر رکھی ہے، اور اس سلسلے کے جو مشائخ ہیں، بزرگان ہیں، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک بنیاد کی بات کہ ہمارا مرجع اتباع ایمان محبت کون ہوگا؟ شریعت کا مصدر کی حیثیت، شریعت کے مصدر کی حیثیت سے دنیا میں کس شخصیت کی طرف رجوع کیا جائے گا، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، ہم اور آپ ابھی جانیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور دیگر تعلیمات سے یہ بالکل صاف ہے کہ پچھلی شریعتیں جو سچے رسولوں کی تھی آپ کی شریعت کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، اور ہم سب، ہر مسلمان، ہر مسلک کا غالباً، میں اس میں کوئی اختلاف نہیں سمجھتا، یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم آ جائے اور اسے چھوڑ کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت فلاں جو انبیاء برحق میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے کسی کی بات اور حوالے پر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ تعلیم یا قرآنی تعلیم کو رد کر دے ہوئے تو گمراہ کہلائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی تعلیم کے آنے کے بعد آپ کی بات کو کاٹ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی جو سچے رسول جلیل القدر پیغمبر ہے، تو کیا حضرت موسیٰ کی بے عزتی ہوئی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کی مخالفت کی جب انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص گواہی دے شہادتین کی، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک رسی یا بکری کا بچہ دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، گویا اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، ایسا کرنے والے اس فرمان کے خلاف جا رہے ہیں، رسول کی بات کے خلاف، تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ عمر فاروق، جن کو اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں الہام والی شخصیت ہے، خواب میں نہیں، یا ہم نے جو ایسے ہی بعض لوگوں کو بزرگ بنا لیا، نہیں، زبان رسالت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے عمر فاروق کے وہ مقامات غور کیجئے کتنے اعلیٰ ہیں۔ وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت شارٹ سے اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمر فاروق جن کو الہام والا کہا، ان کی تائید میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوئی ان کی رائے کی تائید میں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے موقف پر قائم رہے، ہاں انہوں نے رائے دی ان کے خلاف، لیکن برابر ہے تو ابوبکر صدیق قائم رہے، حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق او کما قال، بخاری مسلم کی روایتوں میں کہ وہ قائم رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جان لیا کہ وہ حق پر ہے۔ عمر فاروق کو رجوع کرنا پڑا ابوبکر صدیق کے موقف کی طرف صاحب الہام ہونے کے باوجود۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس پورے واقعے سے اور ان تفصیلات سے کو پیش کر کے استدلال کیا جو بہت پیارا ہے اور ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ طالبان علوم سنا یہاں موجود ہیں، وہ خاص طور سے توجہ دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صاحب الہام، جن کو رسول نے الہام والا کہا، جن کی تائید کئی مقامات پر اللہ نے کی، ان کی بات اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بات میں اختلاف ہوا، تو یہاں اس مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح حاصل ہوئی، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق تھی۔ اب وحی کی بات جب آ جائے تو کسی زبان رسالت سے ثابت شدہ صاحب الہام کی بات بھی اس کے سامنے قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ خود بھی نہیں قبول کیا، اس نے خود بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی شخصیت کی بات جب حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے، مخالف رائے ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی گئی، تو اب کسی کی رائے، کسی کا اجتہاد، کسی کا خواب، کوئی کشف کا دعویٰ کرے، کوئی اور دعویٰ کرے، کسی قوم کا، بزرگان دین کا اور فلاں کا قول، کیا یہ اللہ کے اور رسول کی بات کے مقابل قبول کیا جا سکتا ہے؟
نہیں، یہاں اس مجلس میں ہم نے اتنی آسانی سے یہ جو نہیں کہہ دیا. ہاں، ہماری امت ملت میں جو ایک فتنہ ھذا امر قد قدر والا کی شکل میں کہ 73 فرقے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، کیوں ہوئے یہ؟ اس لیے کہ مسلمان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود متعدد گروہوں نے، طبقات نے، شخصیات نے اپنی اقتداء اور اتباع کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی اور کو بنا لیا. ہمارا سوال ہے کیوں؟ بہت کم وقت ہے، میں اختصار کے ساتھ اس بات پر پوائنٹ پہ آپ کی توجہ مرکوز کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو آپ کی رسالت لوگ قبول کریں، آپ کی حیثیت و مقام کو جانیں، اتباع کا مرکز، شریعت کا مصدر آپ کی شکل میں دیکھیں. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے. ایک بحر زخار ہے، ہاں، اتھاہ سمندر، بحر بے کراں، کہ اسے ہم بیان کرتے جائیں ہماری زندگی پوری نہیں ہو پائے گی، اور علم کے مختلف پہلو اس کے باقی رہیں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی اتنی دلیلیں رب نے فراہم کی، اس کی ربوبیت اور کا انتظام ہے کہ اس نے سچے رسول کے سچے ہونے کی بے شمار دلیلیں. ہمارے سلف میں مجھے یاد پڑتا ہے، دکتور جیسے لوگ زیادہ بہتر بتائیں گے اگر غلطی کر رہا ہوں، کہ 17 سلف میں ایسے بڑے بڑے ہمارے ائمہ اور علماء گزرے ہیں، 17 کتابیں صرف دلائل النبوہ کے نام سے پائی جاتی ہیں، جس میں امام بہقی کی ایک ہے 4 موٹی موٹی جلدوں میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیلیں 4 جلدوں میں، 5 جلدوں میں اور زیادہ میں، اور یہ اس نام سے ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ الگ. میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی ذہنی معیار کا جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر آپ کی شخصیت کو جاننا چاہے، پڑھے آپ کی سیرت مبارکہ کو، تو اس کو دیر نہیں لگے گی یہ جاننے میں کہ آپ سچے رسول ہیں. یہ دعوت اگر ہم سمجھیں سچے ڈھنگ سے، بصیرت کے ساتھ، تو ہمیں یہ دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ یہ رب کا بتایا کا نمونہ ہے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ، جو نمونہ اللہ نے دیا. کیوں نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیوں کوئی دوسرا اب نمونہ نہیں ہے؟ دنیا کو ہم کیسے مطمئن کریں؟ ہم کیسے مطمئن ہوں آپ کو دیکھنے کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا پسند ہی نہ ہو اگر ہم ان کو آپ کو جان جائیں؟ اور دنیا بھی کچھ سالوں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تھے جن کو ہم کارٹون کہتے ہیں. ڈنمارک کے ایک آدمی نے پھر اس کو یورپ کے مختلف اخبارات نے پھیلایا، مسلمانوں نے احتجاج کیا. اسی ڈنمارک میں ڈینش لینگویج میں سیرت کی کتاب جب فراہم کی گئی اس واقعے کے بعد، تو لوگ لبکے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جن کے خلاف ایک کارٹون بنا، چند کارٹون بنائے گئے، تو پوری دنیا میں لوگوں نے احتجاج کیا، ہم کو جاننا ہے. اور جب ڈینش لینگویج کی وہ کتابیں ڈنمارک کے بہت سارے غیر مسلموں، عیسائیوں اور دوسروں نے پڑھی، تو ایک بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئی. سیرت رسول میں یہ تاثیر ہے. کیوں ہے؟ میں ایک جملے میں جو ایک کتاب کا موضوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی شخصیت کو انتہائی صاف، شفاف، بے جھول رکھا ہے، جامع الکمالات بنایا کہ رسول کی حیثیت سے جب آپ کی بعثت کے بعد یہ صاف اعلان ہے کہ آپ کوئی بھی شخص یہودی، نصرانی، ہندو، جین، فلاں اور فلاں کوئی بھی مذہب کا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر اس تک پہنچتی ہے، نام پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتا، تو مرنے کے بعد یہ طے ہے کہ وہ جہنم رسید ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس بات پر ابھارتی ہے کہ دنیا کے ہر شخص تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حقانیت، آپ کی نبوت کو پہنچایا جائے، اور آپ ہر اعتبار سے رحمت للعالمین ہیں. آپ کو مان لینے کے بعد تمام جہانوں کے لیے رحمت کا آپ کا وجود اور آپ کی تعلیمات، یہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں، آپ کی شخصیت بے جھول نظر نہیں آئے گی. آپ کی شخصیت ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس میں شک کیا جائے کہ یہ شخص غلط ہیں، جھوٹے ہیں، کسی دعوے میں غلط ہو سکتے ہیں، ناممکن ہے.
ہر اعتبار سے دنیا میں سچ اور جھوٹ کے ناپنے کے جتنے پیمانے اور اصول ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، جتنے بھی پیمانے ہو ان میں سے کوئی بھی پیمانہ لائیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مقرر کر کے جانچیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سچے ہیں۔ آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے معجزات، آپ کی سعی و کوشش سے ہونے والے برآمد ہونے والے نتائج، آپ کے بیان کردہ احکام، آپ کی حدیثیں، آپ کی دعائیں، آپ کی زندگی کے صفحے کا ایک ایک سطر آپ کے حقانیت کی گواہی دیتی نظر آئے گی۔ اشارہ کروں کہ دیکھیے ظاہری طور پر کچھ لوگ دیکھتے ہیں خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو نسلیں ہیں ان میں سب سے معزز نسل میں منتخب کیا۔ مسلم اور ترمذی کی روایت میں حضرت واصلہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد اور نسل میں منتخب کیا۔ وصطفیٰ قریش من کنانہ، اور قریش کو کنانہ میں، یہ دیکھیے نسل ہے، تفصیل کا موقع نہیں، کنانہ میں قریش کو منتخب کیا۔ وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، او کما قال کہ اللہ اور قریش کو جو ہے قریش سے بنو ہاشم کو، اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے منتخب کیا۔ تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو نجیب الطرفین دونوں کی نسل جا کے بنی اسماعیل میں سے، والدین والدہ اور والد دونوں کی طرف سے چند سلسلوں میں یہ نسب مل جاتا ہے۔ تو نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ ظاہری شخصیت میں دیکھیے تو صحابہ کرام کے حضرت جابر کا بیان، حضرت علی کا بیان، ام معبد کا بیان رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کے بیان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سب نے تعریف کی کہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وجاہت کے ساتھ آپ مردانہ طور پر حسن و جمال کا جو پیکر تھے وہ مثال نظر نہیں آتی۔ حسان بن ثابت نے کہا، مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین جمیل انسان کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاء، عورتوں نے آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت شخص کو جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے، انسانی عیوب سے صاف ستھرا بنا کر پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جسمانی طور سے کوئی جھول، کوئی کمزوری، کوئی نقص آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خیال ہے حضرت ابو ذر کی روایت ہے یا کسی دوسرے صحابی کی، میں نام بھول رہا ہوں، کہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، آپ کی جسم مبارک پر ختم نبوت کا نشان دیکھا، گویا کہ وہ کبوتری کا انڈا کا انہا بیضۃ حمام، کبوتری کا انڈا ہے۔ ہاں، یہ وہی نشان تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے مسلمان ہونے کا لمبا واقعہ پڑھیے، ثابت روایت ہے، ہاں لمبا، جو انہوں نے خود بیان کیا، اور اس میں صدقہ لیتے کہ نہیں لیتے یہ پہلے امتحان لیا، پھر اور بھی ایک سوال دیکھا، پھر اس کے بعد آخری آپ کے بدن کی ختم نبوت کا نشان دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کے آگے سے پیچھے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا، اور وہ دیکھتے ہی حضرت سلمان پیچھے سے آ کر لپٹ گئے، رونے لگے، ایمان لے آئے، عالم شخصیت تھی۔ تو یہ ختم نبوت کا نشان۔ اب یہیں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے کہا ایک ایک کتاب اور کئی کئی جلدوں والی کتاب ہے، اس کو میں ایک ایک لائن میں بیان کروں۔ پچھلی کتابوں میں آپ کی پیشین گوئیاں، توریت میں، انجیل میں، یہاں تک کہ ہندو مذہب کی جو وید ہیں، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی پیشین گوئیاں، آپ کی کچھ صفات کا تذکرہ جو صرف آپ ہی پر منطبق ہوتا ہے، موجود ہے۔ مختلف علماء نے کتابوں میں، تحریروں میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، اور ویدوں میں کیسے آیا اس کی اسباب بھی بیان کیے ہیں، یہ اس کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں تذکرہ، یہ ایک جملہ جو میں نے کہا، قرآن بار بار کیا مصدقا لما بین یدیہ، توریت اور انجیل کی تصدیق قرآن کے لیے، قرآن کی تصدیق توریت انجیل کے لیے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ساری دنیا یہودیت اور نصرانیت اگر اس ایک نقطے پر غور کرے تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی پر نازل شدہ شریعت و قرآن کو ماننا پڑے گا۔
جب توریت انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کو آپ مانتے ہیں اور انہوں نے پیشین گوئی کی، صفات بتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا. یہ قرآن حدیث میں پڑھیے، تاریخی واقعات میں پڑھیے. حضرت صفیہ اپنے والد اور چچا کا واقعہ بیان کرتے کہ والد چچا کے سوال پر باپ نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتاب میں ہے، لیکن جب تک میری جان میں جان ہے میں ان کی مخالفت کروں گا. مکالمہ ہے دونوں کا، میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، نتیجہ بیان کیا. تو وہ جانتے بھی تھے. قرآن نے کہا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو اگر یہ اس پر ایمانداری سے آخرت اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا یہودیت اور نصرانیت، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہودیوں کو نصرانیوں کو ایمان لانا پڑے گا، تب وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، توریت انجیل کو ماننے والے کہلائیں گے. اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مان رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مان رہے، توریت انجیل کو بھی نہیں مان رہے. یہ ایک میں نے کہا یہ کتاب. پھر آپ کی پیشین گوئیوں میں بہت سی قسمیں. آپ کی کل کی باتیں کہ بدر میں کہا کل یہ مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا، ڈھیما مارا جائے گا. ہاں، آپ کی وفات سال کے کچھ چند سالوں بعد کی وفات کے بعد کی، میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، حضرت حسن. یہ میں مثال دیا ہوں، اشارہ. ایسی 20 مثالیں کتاب کی شکل میں مل جائے گی. پھر بات کی آج کے دور کی علامتیں. ہاں، پھر قیامت تک ہونے والی، سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت واقع ہوگی، اس کے بعد کے معاملات. اور جیسے جیسے یہ پیشین گوئیاں ثابت ہوتی جا رہی ہیں، آپ کے سچے ہونے کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں. ماضی کی خبریں. ایک نبی امی ماضی کی ایسی باتیں بتائے کہ پادری توریت اور انجیل کے جاننے والے غلط بات بیان کر رہے ہیں اور اس کی تصحیح کریں. ایسا شخص جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کالج میں نہیں پڑھا، نبی امی، یہ معجزہ ہے آپ کا، آپ کی سچائی کی یہ دلیل ہے. سائنسی اعتبار سے آپ کی تعلیمات کو پرکھا جا رہا ہے، ہر روز نئی تحقیق نئی چیز کو ثابت کر رہے ہے کہ 1400 سال پہلے آپ نے جو بیان کیا تھا وہ اب صحیح ثابت ہو رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل، جب سائنس نے چلنا شروع کیا تو کچھ چیزیں پیش کی اور حدیثوں پر، قرآن کی آیت پر اعتراض کیا گیا. پھر آگے چلے تو کہا ہاں تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر آگے اب قبول کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل پرفیکٹ. اس بات کو جان کر بہت سارے یورپ امریکہ کے ماہرین علم جنین ایمان لانے پر مجبور ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے جس حقیقت کو پڑھا لکھا انسان نہیں جان سکتا تھا، تحقیق کے وہ ذرائع ہی نہیں تھے کہ انسانی جسم کے اندر اور اس کی نشو و نما کے مراحل کو جان سکے، 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو ہے اتنے زبردست معقول انداز میں اس کی تفصیل بیان کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان بیان کرے. اس ایک مثال پر آپ غور کرتے جائیے. ایسی تعلیمات کی پوری ایک لمبی فہرست ہے اور ہر روز نئی تحقیق آپ کے لیے نئی دلیل پیش کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے. سائنسی حقائق، جغرافیائی باتیں، آسمان کی وہ باتیں پہلے انسان نہیں گیا تھا. قرآن نے کہا کہ آدمی اگر اوپر جائے گا تو دم گھٹے گا. کأنما یصعد فی السماء، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے رب العالمین تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. یہ اس وقت نہیں معلوم تھا کہ اوزون کے غلاف کے باہر جو ہے آکسیجن کم ہوتی ہے اور اگر جانا ہے چاند پہ تو آکسیجن کی ڈبہ اور ذخیرہ لے کے جانا ہوگا. ہاں، جغرافیائی چیزیں اور آپ کے معجزات بہت سارے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں زندہ معجزہ قرآن ہے. ہاں، قرآن یہ کئی اعتبار سے ہے، اس پر بحث کرے تو لمبی گفتگو ہوگی. کہ چیلنج کیا ان لوگوں کے سامنے جو کہ زبان دانی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری طرح زبان آور کوئی ہے ہی نہیں، ہم فصیح و بلیغ ہیں، باقی لوگ اجمی ہیں، گونگے ہیں. ہاں، ان کے درمیان بار بار چیلنج کیا ہے، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسی چند آیتیں لے آؤ. آخر میں کہا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک حدیث لے آؤ اس جیسی. سورہ یونس میں 10 آیتیں غالباً کہا، اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ سارے انسان اور جن مل جل کر بھی اس جیسے کلام نہیں بنا سکتے. پیشین گوئی بھی کی، چیلنج بھی کیا. کفار نے سب کچھ کیا، آپ کے خلاف مخالفت کیا، چیلنج کیا، اپنے مذہب کی رد کی سلسلے میں جو ہے غصے کا اظہار کیا، سب کیا، بائیکاٹ کیا، قتل کی کوشش کی، جنگ کی، سب کیا. اس چیلنج کا جواب نہیں دیا. یہ ان کا اعتراف تھا کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے.
پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس میں جو موجود علوم ہیں، حقوق ہیں، تعلیمات ہیں، ہاں، ایک لفظ اور ایک حرف کا 6000 آیتوں میں بیکار نہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہیں کوئی آپ کو ادب اور معیار سے گری ہوئی بات، ایک بات جو غلط ہو، حکمت و مصلحت اور علم و معرفت سے خالی ہو، ایسی ایک بات نہیں نظر آتی۔ اس کی جو لذت ہے کسی کلام میں نہیں، اس میں جو شیرینی ہے، کھچاؤ ہے، تاثیر ہے، اس میں یاد کرنے کا، اللہ کا کلام ہے، سب کی سمجھ میں آنے والا ہے، اور سننے والے پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں بار بار غیر مسلم دنیا نے بھی تجربہ کیا کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں، قرآن کا زندہ معجزہ قیامت تک موجود ہے۔ اس کے معجزات کے معجزہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں جو میں نے تھوڑے سے دو چار کا اشارہ کیا۔ اسی طریقے سے اپنے اور غیروں کی گواہیاں، ہاں، ورقہ بن نوفل تک جب آپ کی بات پہنچی تصدیق کی، ہاں، نجاشی بادشاہ کے پاس سامنے آیا تو کہا کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہو اور موسیٰ پر نازل ہونے والا کلام دونوں ایک ہی مصدر سے نکلا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایتوں کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں، ہاں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہرقل کے دربار میں ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو اس وقت کافر تھے، ان سے بادشاہ ہرقل نے کم و بیش 13 سوالات کیے سچ اور جھوٹ ناپنے کے، آپ کا خط آنے کے بعد، اور سارے سوالات اور جوابات کرنے کے بعد تبصرہ کیا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا، تم نے اس کا یہ جواب دیا، تو تم نے جو جواب دیا سچا انسان، سچا نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہرقل بادشاہ صاحب علم تھا، یہودیت عیسائیت کا عالم تھا، ہاں، وہ جو لوگ جواب دے رہے ہیں وہ اس وقت مخالف تھے، ان کی گواہیاں، ابو سفیان، ان کے رفقا، اور پھر بعد میں ابو جہل کے بیانات، دوسروں کے بیانات دیکھیے۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی معتبر شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ آپ کا سماج اور معاشرہ پورا کا پورا آپ کو صادق و امین کہتا تھا۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ پورا سماج جس کو قبول کر رہا ہے دنیاوی امور میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی بات کہے اور اس کے بارے میں وہ کہے کہ نہیں مانیں گے۔ آپ دنیا میں کسی انسان کی بات کو ماننے نہ ماننے کا کیا معیار رکھتے ہیں؟ اس معیار پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس جاہلی معاشرے میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں، تو آپ کے انکار کی کوئی اخلاقی اصولی بنیاد تھی ہی نہیں، اور یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو بہرحال سچ اپنوں اور غیروں کی گواہیاں، وقت ہوتا تو میں کچھ اور تفصیل پیش کرتا۔ محمد خلیل یاسین، شیخ خلیل یاسین کا نام بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کتاب محمد عند علماء الغرب، عبد الحلیم اویس عرب کے عالم ہیں، انہوں نے ان کا ذکر کر کے نقل کیا ان سے، اور کتاب بھی میں نے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 250 سے زیادہ ایسے یہود و نصارہ علماء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کتابیں بہت سی لکھی، لیکن ان کو دنیا میں شہرت حاصل ہوئی اس وقت جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کتاب لکھی۔ 250 سے زیادہ غیروں کو علماء، اور عام طور سے لوگوں نے آپ کی تعریف کی، آپ کے بارے میں یہاں تک کہا کہ دنیا کو اگر امن و شانتی اور کامیابی والا اصول ضابطہ اور نظام حاصل کرنا ہے تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات میں نظر آئے گا۔ آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات ہی دنیا میں امن، چین، سکون قائم کر سکتی ہے۔ کاش، ہاں، شدت پسندی کا الزام لگانے والی یہ دنیا جو اسلام کو اس طریقے سے بدنام کر رہی ہے جھوٹی بنیادوں پر، ہاں، وہ ایمانداری سے اگر مطالعہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آج کے زمانے میں شدت، دہشت اور فساد کا خاتمہ آپ ہی کی تعلیمات سے ہوگا، اور یہ بات حقیقت میں ان کا تھنک ٹینک جانتا ہے، اسی لیے خوفزدہ بھی ہے۔ چنانچہ یہ اپنوں اور غیروں کی گواہیاں ہیں۔ آپ کے احکامات، مردوں کا حق، عورتوں کا حق، بوڑھوں کا حق، باپ، ماں باپ، والدین، پیرنٹس کا حق، بچوں کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، فلاں کے حقوق کی پوری تفصیل اسلام کی، قرآن و حدیث کی رکھیے، دوسرے مذہب کی رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے اعلیٰ نظر آئے گی۔ یہ ایک کتاب کہ آپ کی تعلیمات انتہائی موضوع، لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کل کچھ موضوع کو پکڑا گیا ہے، گھما پھرا کے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسلامی عائلی نظام، پرسنل لا کے تحت، ہاں، عورتوں کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے، تعدد ازدواج، نکاح و طلاق۔ حالانکہ ان سارے امور میں آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام، جو عزت، جو حقوق عطا کیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ عزت اسلام دیتا ہے۔ یہ کوئی میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر ثابت شدہ بات ہے، جسے دنیا کے سامنے اہل اسلام پیش کرتے رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے. وراثت کا جیسا اصول یہاں ملے گا, کوئی اعتراض کرے دنیا, لیکن اتنا معقول, اتنا منصفانہ تقسیم آپ کو کائنات دنیا میں کسی اور جگہ ملے گی ہی نہیں. اس کے اسباب اور حکمتوں پر غور کیا جائے ہر معاملے میں, توحید سے لے کے اخلاق و آداب تک ہر چیز آپ کو کامل نظر آئے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے. ایک دو نقطہ بیان کر کے سمیٹ دوں بات کو. آپ کے اخلاق, آپ حیا داری دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا دار شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بہادری میں آپ جیسا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا. ہاں, سخاوت میں بے مثال. ہاں, قوت و طاقت مل جانے کے بعد معاف کر دینا, ہاں, ویسا کوئی انسان نہیں ملے گا. یہ مولانا آزاد اور مولانا مہر کا ملا جلا ایک اقتباس ہے, مجھے بہت پسند ہے اور بہت زبردست ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جامعیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مظلومی میں صبر. صبر میں مکہ کی زندگی میں دیکھیے, جب مظلوم تھے تو صبر. اللہ, ابھی آپ سن رہے تھے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, یہ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے, عبادت ہے. تو مظلومی میں صبر, اور مقابلے میں عزم, ہاں, معاملے میں راست بازی. معاملات ہو تو سچائی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, معاملے میں راست بازی, اور طاقت و اختیار مل جانے کے بعد درگزر کرنا. طاقت و اختیار میں درگزر, اختیار ملا معاف کر دیا اپنے مقابل کو, جس نے ستایا پریشان کیا, معاف کرنا. ہاں, یہ کہتے ہیں مولانا آزاد کہ تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر کبھی جمع نہیں ہوئے, جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر جمع ہوئے. اور پورا یہ جو چیزیں بہت ہی جامعیت سے آپ کی شخصیت اور زندگی میں ملتی ہے. یہ کچھ دنوں میں یہ تھا, کچھ دنوں میں نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. جب پریشان تھے تو جھوپڑے میں رہتے تھے, جب مدینہ کے اندر قوت مل گئی تو محل بنا لیا, رفاہیت اور خوشحالی عیش و آرام میں رہنے لگے. نہیں, کہہ رہے ہیں کہ پورا عہد مبارکہ نبوت ان نوادر کی درخشانیوں سے جگمگا رہا ہے. گویا سیرت طیبہ کا نچوڑ یہی ہے جو حقیقت میں انسانیت عالیہ اور عظما کا سدرۃ المنتہا ہے. بہت زبردست بات, اس پر غور کیجئے گا, مطالعہ کیجئے گا. عبادت میں آپ بے مثال, بہادری میں آپ کے جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیے کہ مختلف حیثیتیں سماج کی جو ہے, ایک باپ کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے آپ کے جیسا کامل انسان نظر نہیں آئے گا. دوست کی حیثیت سے, سپہ سالار کی حیثیت سے, تاجر کی حیثیت سے, جس حیثیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کامل نظر آئیں گے. ایک یورپ کے بہت بڑے مصنف نے لکھا, غالباً والٹر نے, اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی انسان ہر جہت سے آپ کو کامل نہیں ملے گا. ایک آدمی اچھا ٹیچر ہے تو اچھا باپ نہیں ہے, اچھا تاجر ہے تو اچھا شوہر نہیں ہے, اچھا شوہر ہے تو اچھا فلاں نہیں ہے, یہ صلاحیت ہے تو اس صلاحیت میں کمزوری ہے. اسی نے لکھا آگے, سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے مستثنا ہے کہ آپ کی شخصیت کو آپ جس ناحیے سے بھی دیکھیں آپ کو مکمل نظر آئے گی. اس کے بہت سارے پہلو باقی ہیں. آخر ایک بات, ہاں, جو ان باتوں کو, جو ہمارے سوالات تھے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایک اور امتیاز آپ کا نظر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کی شخصیت اکیلی ہے جس کی زندگی کی ایک ایک چیز تاریخ کی پوری روشنی میں آپ کو نظر آئے گی. کیا صحیح ہے کیا غلط, اس کے جاننے کا معیار حدیثوں کی شکل میں صحیح, ضعیف, مقبول, مردود کے اصولوں کی, مضبوط اصولوں کی بنیاد پر قائم ہے. اور ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں معاملہ فلاں سن میں اس طرح سے ہوا تھا, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ ثابت شدہ ہے. 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اکٹھا ہیں ہم امت کے پاس, یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پھر قرآن کھانا کیا ہے, خلقہ القرآن, ایک طریقے سے سیرت ہی ہے. قرآن میں دیکھیے, انا اعطیناک الکوثر, الم نشرح لک صدرک, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. اگر کوئی شخص قرآن کی ان آیتوں اور دوسری چیزوں کو جو ہاں آپ کو ہدایات دی گئی, جو ابھی شیخ بھی بیان کر رہے تھے, ان کی روشنی میں دیکھے تو قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین مواد فراہم ہو جائے گا. اور ہے ہی قرآن, تو قرآن بھی سیرت کی کتاب ہے, حدیثیں اللہ کے رسول کے اقوال, افعال اور تقریرات ہیں, یہ بھی سیرت کی کتاب ہے. تاریخ اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. فقہا اللہ کے رسول کی حدیثوں اور تعلیمات کے سامنے رکھے بغیر مسائل کو نکال نہیں سکتے. یہ سب سیرت کے جو ہے طلبہ ہے.
اور خوشچی ہیں، اسی کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. اور دنیا میں سب سے زیادہ کسی موضوع پر اگر کتابیں لکھی گئی ہیں تو سیرت پر. اور اسی تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ عیسائی پادریوں کو، غیر مسلموں کو بھی اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بھی آپ نہیں جان سکتے. 50 دن سے زیادہ معتبر زندگی کے حالات دنیا کے سامنے نہیں ہیں، جبکہ عیسائی سب سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے 300 پادریوں کا اعتراف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن زندگی کے تمام گوشے ان کے واضح نہیں ہیں، اور آج کی زندگی کے تمام گوشوں پر وہ جو ہے روشنی نہیں ملتی ان کی زندگی میں. وہ معتبر اعتبار سے آپ دنیا کے پاس موجود ہی نہیں ہے. تنہا شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولادت سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی پوری تاریخ کی روشنی میں ہے. کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ ربوبیت کے طور پر میں یہ انتظام کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کو مانے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، زندگی صحیح جی ہی نہیں سکتا. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور جب اللہ کے رسول ہیں تو آپ کسی بھی حیثیت سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں. یہاں دھوکے کی گنجائش ہے ہی نہیں. اب اس بات کو سامنے رکھ کے موازنہ کیجئے کہ دنیا میں دوسری شخصیات کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے لوگ پیشوا، رہنما، مقتدی جو بنا رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جو قرآن نے دی کہ آپ جو دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے. عقیدہ آپ سے لینا ہے، عبادت کا طریقہ اور عبادت کے سارے احکام رسول سے لیں گے. ہاں، معاملات کیسے کیے جائیں، حلال حرام کس بنیاد پہ کہا جائے، رسول سے لیں گے. قرآن آپ سے لیں گے. سارا دین، اخلاقیات کے معاملات، ساری چیزیں قیامت تک کے آنے والے مسائل میں آپ سے روشنی لیں گے. یہ صرف اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، کسی امام کے بارے میں یہ اہتمام نہیں ہے، کسی اور شخصیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ انتظام نہیں کیا. لہذا وہاں گنجائش ہے بھٹکنے کی. لہذا کوئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو کھڑا کر رہا ہے تو اسے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اتنی بنیادوں پر، دلیلوں پر مان رہے ہیں، انہیں کیوں مانیں؟ ہم اچھا انسان کسی کو مان سکتے ہیں. ہاں، میں اکثر کہتا ہوں امام شافعی اور لیث بن سعد کے قول کی روشنی میں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے کودے، کرامت کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء پڑھے، کتنی بھی کچھ کرامت ہو جائے، لیکن ایک بنیادی، اور یہ سوال ہندوستان پاکستان کے موجودہ عقیدے اور منہج کے سلسلے میں بہت اہمیت کا حامل ہے میرے نزدیک، جہاں مختلف قسم کی گمراہیاں چھائی ہوئی ہیں لوگوں پر اور آسانی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر 1.5-2 لاکھ کسی کو لائک کرنے والے نیٹ پر ہوں گے تو ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا ہے، علماء کو گالی دے رہا ہے، یہ بھی دینے لگتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، یہ بھی کہنے لگتا ہے. یہ کتنی بڑی نادانی اور جہالت ہے. ہاں میرے بھائیوں بہنوں، جن تک آواز پہنچے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھیے. ہاں، پڑھنے کے بعد کہیں گے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں، جس کو اللہ نے نمونہ بنایا، جس کو اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ہاں، میری اتباع، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کا معیار آپ کی اتباع ہے، رسول سے محبت آپ کی اتباع ہے. یہ ساری تفصیلات اور کچھ اشارے میں نے کیے اس تناظر میں کہ ہم جس مہینے میں گزر رہے ہیں، مشہور روایات کی بنیاد پر اسی مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی. اور آپ کی ولادت و وفات کے حوالے سے اس امت نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کرتے ہیں، جشن اور اس کو عید بنا دیا، یہ کہنا خود آپ کی دوستی اور آپ کی محبت کی مخالفت کا کھلا اعلان ہے. ہر خطبے میں آپ کہتے تھے ہر نئی چیز دین میں جو اختیار کی جائے بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں، موقع نہیں ہے یہ سب بولنے کا. آپ کی حیات طیبہ میں ولادت کے دن کتنی مرتبہ آئے، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کتنی مرتبہ ہے. کیا ان کو محبت نہیں تھی اللہ اور رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان میں کتنے لوگوں نے عید میلاد منایا. ہاں، تو ہمیں یہ میسیج اور پیغام دینا ہے کہ یہ مہینہ جو آیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ کی ولادت و وفات کے دن کو جشن کے طور پر منانا یہ کافی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. اس میں پھر اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض شرک اور بدعت تک جاتی ہیں.
میں نے جو تفصیلات بیان کی کہ ہمیں اور آپ کو نجات پانے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہماری روحانی ضروریات کے لیے رب نے یہ انتظام کیا ہے، تو آپ کی سیرت کا مطالعہ اور پڑھنا ہمارے سال بھر کی، دن دن کی، رات رات کی ضرورت ہے۔ گھروں میں سیرت کی کتابیں لائیے، مردوں کے ساتھ عورتوں کو پڑھائیے، علماء کرام سے رجوع کر کے اس سلسلے میں استفادہ کیجیے۔ سیرت آپ کو ایسا سمندر نظر آئے گا کہ جب جب آپ غوطہ لگائیں گے نیا موتی نظر آئے گا، آپ کو تسلی ملے گی، سکون ملے گا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا، بڑا پیارا ماہر صاحب نے مولانا آزاد کے حوالے سے نقل کیا کہ علامہ ابن تیمیہ ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے، درس کے بعد سب لوگ چلے گئے، ایک شخص بیٹھے تھے۔ شیخ الاسلام سمجھ گئے کہ ان کو مجھ سے کچھ پرسنل کام ہے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ کہا ہاں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات ہے بولیے؟ تو کہا وہ فلاں فلاں سنابحی، آپ نے نام سنا ہے؟ کہا ہاں، فلسفہ منطق کے بڑے جانکار ہیں۔ کہا ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جو فلسفے کا بہت بڑا عالم کہلاتا ہے، لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ تو کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا آپ سے کام یہ لینے آیا ہوں کہ میں بہت ساری گتھیاں سلجھاتا ہوں، فلسفہ اور منطق کی بڑی باریک باریک باتیں اصول ضابطے پر وہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن کئی دنوں سے، کافی دنوں سے میری یہ حالت ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہوں، ایک قسم کی الجھن ہوتی ہے، بے کیفی ہوتی ہے، اضطراب کی حالت ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہی نہیں اور ذہن و دماغ بھٹکتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی کفر کی اور انکار کی کچھ باتیں ذہن و دماغ میں آتی۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، لفظ بلفظ یاد نہیں۔ تو انہوں نے یہ شکایت پیش کی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان کو غور سے دیکھا، کچھ دیر توقف اختیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، آپ کو چین سکون ملے گا۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیرت رسول پڑھیے، آپ کے حقوق کو جانیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ یہ کوشش کیجئے کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی، ہم کو بھی ویسے ہی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شیعوں نے، فلاں نے آپ کو جو کے سلسلے میں غلو کیا، عید میلاد اور یہ چیزیں ایجاد کر دی، صحابہ نے وہ نہیں کیا تھا، تو وہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت وہی ہے جو صحابہ کرام کے محبت کے طریقے میں ہم کو نظر آتا ہے، اور اگر اس کی خلاف کوئی کر رہا ہے تو چاہے وہ کتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اور محبوب ہونے کا، محب ہونے کا دعویٰ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے خیر اور اخلاص کے ساتھ، خیر کی توفیق اور اخلاص کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم کو اس مجلس میں دین کی بنیاد پر اکٹھا کیا۔ ہمارے اور آپ کا کے درمیان یہی رشتہ دین کا ہے، ورنہ ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ ہم کو نہیں۔ یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی دین کے سلسلے میں آپ نے شیخ کی اور دوسری گزارشات کو سماعت فرمایا۔ اس دین کی ہم قدر کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی کما حق کہو اخلاص کے ساتھ جو ہے قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بعد اس مسجد کے ذمہ داران، اس پروگرام کے اہتمام کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جو شیخ نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔